سلام برای شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 14 را میخوانیم. درس 14 امروز ما تشنه‌ای با مشک آب پر آب. وہ پیاسا کہ جس کی مشک میں بھی پانی بھرا ہوا ہے یا پر ہے. از قافله عقب مانده بود و شترش دیگر توان رفتہ نہ داشت. کہ اس کا جو قافلہ تھا وہ اس سے پیچھے رہ چکا تھا اور اس کا جو اونٹ تھا وہ بھی چلنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا، وہ بھی تھک چکا تھا. ہرچہ بر او فشار آورد سودی نہ بخشید. جتنا بھی اس کو چلانے کی کوشش کی تو وہ بے سود ہوا. آج شتر پیاده شد، اونٹ سے وہ پیدل ہوا. بارها را بردوش گرفت و پیاده به راه افتاد، اور جو کچھ ساز و سامان تھا اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور راستے پر چل پڑا. آفتاب بے شدت بر سرش میں تابید، جو سورج ہے وہ بہت ہی تپ رہا تھا، بہت ہی سرخ ہو رہا تھا، بہت ہی شدت تھی سورج کی، گرمی کی، تشنگی و خستگی. تاب و توان ہر قطرہ از او ربوده بود. پیاس اور جو تھکن تھی اس نے پیاس اور تھکن نے اس کو مار ڈالا تھا اور اس کو چلنے سے معذور کر دیا تھا. بے سختی نفس میزد، اور بہت ہی سختی سے، بہت ہی مشکل سے وہ سانس لے رہا تھا. وہ عرق میری اختار سے بہت ہی پسینہ تھا اور پسینہ بہا رہا تھا. پاہایش بار زمین کشیده میشد، اس کے پاؤں زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے. اما همچنان میرفت، مگر وہ اپنے جا ہی رہا تھا، اپنے جو سفر کو جاری کیا ہوا تھا. کوہ و درها را پشت سر می گذاشت، پہاڑ تھے یا جو علاقے تھے اس کو جو ہے نا وہ پیچھے دھکیل رہا تھا، یعنی چل ہی رہا تھا. و رنج ها را به جان می خرید ولی از پای نمی افتاد. مشکلات انہیں اذیت دے رہی تھی، مشکل سے دوچار ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے پاؤں کو روکا نہیں، وہ رکا نہیں. خودش را از یاد برده بود و هدفی جز رسیدن به پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قافلے نداشت. اس نے اپنے آپ کو تو بھلا ہی دیا، مگر اس نے جو اپنا مقصد تھا، ہدف تھا، جو کہ رسول خدا کے ساتھ ملنا اور ان کے قافلے کے ساتھ ملاقات کرنا، اس نے یہ والا ہدف نہیں بھولا تھا. قافلے و سپاہی کے برائے مقابلے با حملے ہی احتمال رومیان به سوی شام به راه افتاده بود. وہ قافلہ، وہ سپاہی جو کہ مقابلے کے لیے ممکن تھا کہ رومیوں کے ساتھ شام کی طرف وہ حملہ آور ہو سکیں. ناگہان در گوشه‌ای از آسمان ابری دید. اچانک اس نے آسمان سے بادل دیکھے. پنداشت که در آنجا بارانی آمده است، اس نے یہی سوچا، امید کی کہ یہاں پر بارش آئی ہوئی ہوگی. راہ خود را بدان سو کاج کرد، اپنے جو راستہ تھا، اپنا سفر تھا اس کی طرف مڑا. به سنگی رسید کہ مقدار کمی آب باران در گودی وسط آن جمع شده بود. ایک پہاڑوں کی ایک گہری جگہ پر وہ پہنچا کہ جو بارش کا تھوڑا سا پانی وہاں پہ جمع ہوا تھا. اندکی از آن چشید، تھوڑا سا اس میں پانی بھرا، یعنی پیا. ولی ناگہان فکری بھی خاطرش رسید، اچانک اس کے ذہن میں ایک فکر آ گئی. وہ سوچنے لگا، سرش را بلند کرد و از آشامیدن آب منصرف شد. اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور پانی کو چھوڑ دیا، پانی پینے سے انصراف کر دیا. آب را در مشکی کے به دوش داشت، وہ پانی جو کہ مشک سے بھرا ہوا تھا، ریخت و حرکت کرد، اس کو گرا دیا اور چل پڑا. با جگری سوزان و صبر و شکیبائی پستی و بلندی ها را در می نوردید و پیش می رفت. جو کچھ اس کے مشکلات آ رہی تھیں، جو کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، اس نے صبر و تحمل سے ان پستی اور بلندی کو وہ گزارتا ہوا آگے چلتا گیا.
ناگہان از دور چشمش بے سپاہ افتاد، اچانک دور سے اس کی نگاہیں سپاہیوں کی طرف دوڑیں، دیکھا سپاہیوں کی طرف، گوئی جانی تازی یافت، اس کے جان میں جان آئی، قلبش از خوشحالی سخت می تپید، اس کے جو دل تھا وہ زور زور سے خوشی کے مارے دھڑک رہا تھا، واش کا چشمہ سارا زیر شدہ بود، اور اس کی آنکھوں سے جو ہے نا اپنے آنکھوں سے جو چشم سے آنکھوں سے جو کیا کہتے ہیں آنسو تھے وہ بہہ رہے تھے۔ قدم ہارا سریتر بار میں داشت، اپنے قدموں کو جلدی جلدی اس نے چلنا شروع کر دیا، قدموں کو اٹھایا، و یہ کان چشمہ سپاہ بار نمی داشت، اور اپنی آنکھوں کو سپاہ سے دور نہیں کیا۔ سپاہیان نیز از دور یک سیاہی دیدند کہ بیان نزدیک می شود و به سوی شان پایش می آید۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا بندہ، ایک شخص ہے، وہ ان کی طرف نزدیک ہو رہا ہے، آ رہا ہے، اور ان کی طرف سے یہ بندہ آ رہا ہے۔ بے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتند، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مثل ان کے مردی بے سوئی مامی آیات، ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد ہماری طرف آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب است کہ ابو ذر باشد، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ابو ذر ہوتا، یہ شاید اچھا ہے کہ ابو ذر ہو، کیسے ہی اچھا ہو کہ ابو ذر غفاری ہو۔ سپاہی نزدیک تر رسید، وہ بندہ خدا نزدیک تر ہوا، ناگہان مردی فریاد برآورد، اچانک ایک شخص نے آواز لگائی، آری، ہاں جی، بے راستی کہ ابو ذر است، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ ابو ذر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند ابو ذر اب بیامرز، خداوند متعال ابو ذر کو معاف فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، کہ تنہا زندگی می کند، کہ اکیلا زندگی گزار رہا ہے، تنہا می میراد، کہ تنہا ہی اس دنیا سے چلا جائے گا، فوت پائے گا، و تنہا ہم بری انگیخت خواہد شد، اور اکیلا یہ ہوگا جو اپنے قبر سے اٹھے گا۔ آن گاہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از او استقبال قدر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو ذر غفاری کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، و بار و بن شرا از دستش گرفت، اور جو ساز و سامان اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا رسول خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اما ناگہاں ابو ذر شدت خستگی و تشنگی بھی حال بر زمین افتاد، مگر کیا ہوا کہ اچانک ابو ذر غفاری تشنگی، پیاسی اور تھکاوٹ سے ایسے بے حال ہوئے کہ زمین پر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، آب حاضر کنید، ابو ذر خیلی تشنه است۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لے کر آؤ کہ حضرت ابو ذر غفاری بہت ہی پیاسا ہے۔ ابو ذر با صدائی کے روبے خاموشی می رفت، لب های خشکیده شرابا زحمت گشود و گفت، نه لازم نیست، آب همراه من هست۔ ابو ذر غفاری سے رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آواز جو خاموشی سے سن لی، اپنے جو خشک ہونٹ تھے اس کو حرکت دیا، اور بولنا چاہا، اور فرمایا کہ بھئی آپ یہ تکلیف نہ کریں کہ میرے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ پانی میرے ساتھ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با تعجب فرمود، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، آپ ہمراہ داشتی ورنہ نوشیدی؟ رسول خدا نے تعجب سے فرمایا کہ بھئی آپ کے پاس پانی بھی تھا پھر بھی آپ نے نہیں پیا؟ ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری نے کہا، آری پدر و مادرم بے فدایت، ہاں جی بالکل، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ بے سنگی بر خوردم و در آن آب سرد و گوارائی یافتم، ایک پہاڑ کی گدال پہ میں پہنچا کہ وہاں پر دیکھا کہ ٹھنڈا پانی ہے، اچھا پانی ہے، اندر کی چشیدم، میں نے تھوڑا سا پیا، وان کا بخود گفتم، اور اس وقت میں نے اپنے آپ سے کہا کہ از این آب نی آشامم تا حبیبم رسول خدا آن بھی شامد، کہ میں اس پانی کو کیسے پیوں کہ میرے حبیب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس ٹھنڈے اور اچھے پانی کو نہ پی لیں، میں کیسے پی لوں جب تک میرے حبیب نہ پئیں۔ کلمہ ہوا ترکیب ہے تازے، امر زیدن یعنی بخشنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے،
از پا نمی افتاد، یعنی تحمل و صبر کیا، تحمل کیا. بار و بنے، وہ جو وسائل جو چیزیں اٹھائی ہوئی تھیں. بے جان خریدن، یعنی جو ہے نا از صمیم دل و رضایت کامل پذیرفتن، یعنی دل و جان سے ایک چیز کو قبول کرنا. پھن داشتن، یعنی گمان کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تصور کرنا، خیال کرنا. تاب و توان، قدرت کے معنی میں استعمال ہے، طاقت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تھپیدن، دھڑکنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. حبیب یعنی دوست. خستگی یعنی تھکاوٹ. در نور دیدن، یعنی در نور دیدن، یعنی طے کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. راہ خود را کج کردن، یعنی اس طرف یعنی موڑنا کے معنی استعمال ہو رہا ہے کہ اپنے راستے کو موڑ دینا. سخت میں طبیعت، یعنی بہت ہی تیزی سے دھڑکنا، یعنی قلب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. سودی نہ بخشید، یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں دیا. قافلے کو قافلے کہتے ہیں. گوئی یعنی بولنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسا کہ مشک، وہیں وہ تھیلا جو ہوتا ہے، مشک کا تھیلا جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے. منصرف شدن، یعنی اس کو منع کر دیا، اس چیز سے ہٹ گئے. یہ کہ آن، یعنی ایک لحظے، ایک وقت. نقطۂ عام میں دیکھنا ہے. بے بینی و بے نویسیم، یعنی دیکھیں اور اس کو لکھیں. درس تشنئی با مشک پر آب را دوبارہ بے خوبی بخوانید. یہ جو درس ہے کہ ایک بھرے ہوئے مشک کے ساتھ ایک پیاسا والا بندہ، اس کو اپنے دوبارہ پڑھنا ہے. ما با ان کے ابو ذر و حالت اورا ندیدیم، ہم جب کہ ابو ذر اور اس کے حالت کو نہیں دیکھا. اما میتھنیم از روی نوشتہ اورا در ذہن خود مجسم کنین، مگر ہم وہ جو لکھا ہوا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، اس کو ذہن میں لے کر اس حالت کو آپ تصور کر سکتے ہیں. ہرگاہ بخواہیم چیزی را برائے کسی کے آن ندیدے یا آنجا نبودے تو زیب دہیم، کہتے ہیں کہ اس وقت جب ہم چاہیں کہ کسی چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا یا وہاں ہم نہیں تھے تو اس کو ہم توضیح دینا چاہیں. باید بگونه بے نویسیم کا نوشتے ما اجزائے اصلی آن چیز را در برداشت باشد. کہتے ہیں کہ ہم ایسے لکھیں کہ وہ جو اصلی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان کو ہم وہاں پہ لکھیں، توضیح دیں. در توصیف تقریباً تمام حواس پنجگان نقش دارند. اس میں آپ نے تمام لکھتے وقت اپنے جو حواس پنجگانے ہوتے ہیں، 5 حواس خاص ہوتے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں لے کر آنا ہے، ان کو اپنے تصور کروانا ہے اگلے بندے کو کہ بے ویجے یہ حس بینائی، حس شنوائی، خاص طور پر جو بینائی آنکھوں کی جو حس ہوتی ہے یا سننے کی جو حس ہوتی ہے، بے ما کمک بسیار میں کنندی، بہت ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہے. البتہ بہتر است فقط بے خواندہا و شنیدہا اکتفا نہ کنیم. بہتر ہے، مگر بہتر ہے کہ ہم فقط پڑھنے اور سننے کو اکتفا نہ کریں، بلکہ برائے تجربہ یا خود ارزش بیشتری قائل شویم، بلکہ ہمیں اپنے تجربے سے ہم زیادہ ہی اس چیز کے قائل ہوں کہ وآن ہرا نیز در توضیح عبارت بیاوریم، اور ہم تجربہ کریں اور اس کے ذریعے ہم جو لکھائی کر رہے ہیں اس کو عبارت کے ذریعے توضیح دیں. در این سورہ نوشتہ معتادگی بیشتر خواہد داشت. اس صورت میں جو ہم لکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لکھائی ہوتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے، اور جو لکھنے میں بہت ہی ہمیں تازگی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. بیشتر بدانی جناب ابو ذر، کہ جس جناب ابو ذر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جندب بن جنادہ یہ کہ از اصحاب و یاوران بزرگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جندب بن جنادہ کے اصحاب رسول خدا کے اصحاب و یاران میں سے ہے. وہ از دانشمندان و سابقین اسلام است، وہ جو ہے نا اسلام کو جلدی قبول کرنے والے اور بہت ہی بزرگ اصحاب میں سے ہیں. ابن اثیر در کتاب اسد الغابہ میں میگوید، اسد الغابہ میں ابن اثیر کہتے ہیں کہ ابو ذر 6 سال قبل از بعثت رسول خدا را عبادت میں کرتے، کہ ابو ذر 3 سال پہلے رسول خدا کی بعثت سے 3 سال پہلے خدا کی عبادت کرتا تھا. او پنجمین کسی از کے اسلام آورد و عہد بس کہ ہر کجا باشد حق را بگوید. وہ 5واں شخص تھا کہ جو اسلام لے کر آیا، یعنی اسلام کو قبول کیا اور اپنے آپ سے عہد کیا کہ جو کچھ کہیں بھی ہوگا تو میں سچ بولوں گا. حق را بگوید، یعنی جو بھی سچ ہوگا میں بتاؤں گا، حق ہوگا. ہر چند بے کام ادعی تلخ باشد، چاہے جتنا بھی میرے لیے مشکل ہو.
ابو ذر اولین کسی از که به شیوه اسلام سلام نمود. ابو ذر پہلا ہے کہ جو اسلام میں سلام کیا. او پس از پذیرش اسلام به دستور پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به سرزمین خود قبیله غفار برگشت. ابو ذر غفاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہلے شخص ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے قبیلے جو غفار ہیں، جو غفاری سے مشہور ہیں، ابو ذر غفاری، ان کو اپنے علاقے میں بھیجا، واپس بھیجا. وہاں گامی کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مدینہ ہجرت فرمود، بے شان ملحق کر دیے تھے. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو جس طرح ابھی اوپر آپ نے پڑھا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا کے ساتھ ملحق ہو گئے، ان کے ساتھ مل گئے. سالہ پیش از آن کے ابو ذر طبیعت گرد، بہت سال حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا اپنے علاقے سے دور رہے، رسول خدا سے دور رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او را از آن جریان خبر نمودند و فرمودند. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر دی تھی کہ آپ اپنے علاقے سے یا مدینے سے یا جو علاقہ ہے آپ کا جہاں سے آپ تبعید کیے جاؤ گے، یعنی آپ کو بدر کیا جائے گا، ملک بدر کیا جائے گا، علاقہ جو ہے وہ بدر کیا جائے گا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ جب ملک بدر ہو تو صبر کرنا. پھر فرمایا صبر کون 3 مرتبہ کہا کہ اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے. با مردم با اخلاق خوش رفتار کن، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے. و با کردار زیشت آنا مخالفت نما، ہاں اخلاق کے دائرے میں رہ کر جو لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں یا برے کام انجام دینا ہیں ان کی آپ نے مخالفت ضرور کرنی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دربار زہد تقوی ابو ذر فرمودند. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے جو تقوی اور زہد کے بارے میں اس طرح فرمایا کہ ہے زہد و پاکی ابو ذر درمیان امت من مانند زہد عیسیٰ بن مریم است، کہ ابو ذر غفاری کا جو تقوی ہے، زہد ہے، پاک ہے، وہ میری امت میں ایسا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اپنی امت میں. ابو ذر در راستگوئی و صراحت بیان آن چنان مشہور بود کہ حتیٰ ابو ہریرہ، ابو دردہ، مالک دینار و عبداللہ بن عمر روایتی را این چنین نقل کرتے ہیں. ابو ذر غفاری اپنے حق بیانی میں اور سچائی میں ایسے مشہور تھے کہ حتیٰ جو یہ والے ابو ہریرہ ہیں، ابو دردہ، مالک دینار، عبداللہ بن عمر روایتی کو جو روایت ہوتی ان سے لیتے ہیں کیونکہ یہ سچ بولتے ہیں. پیغمبر فرمود آسمان سایہ نفقد و زمین کثیرہ باروی خود نہ دید کہ از ابو ذر راستگو تر باشد. رسول خدا ہی نے فرمایا کہ آسمان سایہ نہیں کرے گا اور زمین کسی کے لیے نہیں دیکھی جائے گی جبکہ خود ابو ذر غفاری اتنے سچے ہوں گے. وہ تنہا زندگی می کنا تنہا می میرا تنہا برانگیخت می شود و تنہا داخل بہشت می گردد. وہ اکیلے ہی زندگی گزاریں گے، اکیلے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اکیلے ہی اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے اور اگلی دنیا میں اٹھیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفت صدیق را در حق ابو ذر بیان کر دیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدیق کا لقب ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری کے لیے کہا ہے. ابو ذر صدیق ہذ الامہ، ابو ذر اس امت کے لیے بہت ہی سچے ہیں. ابو ذر در زمان خلیفہ دوم مدت بشام تبعید شد. ابو ذر غفاری خلیفہ دوم کے زمانے میں شام چلے گئے تھے. شام میں ابو ذر غفاری کو ملک بدر کر دیا جاتا تھا خلیفہ دوم نے. ودر آنجا بیکار ہے باطل معاویہ اعتراض میں کرد، اور شام میں معاویہ کے جو اچھے کام نہیں تھے ان کو آپ اعتراض کرتے تھے. در آن زمان معاویہ کاخ خضرہ رامی ساخت، اس زمانے میں آپ جو معاویہ تھے وہ کاخ خضرہ کو بنا رہے تھے، ایک جگہ کو بنا رہے تھے. ابو ذر بے اومی گفت، ابو ذر نے